الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے شمار مخلوقات بنائی ہے، لیکن اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے۔ انسان سے بڑھ کر کوئی اور محتاج مخلوق نہیں۔ اس عالم فانی میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ایک لمحہ انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سورج اور اس کی حرارت و تپش کی ضرورت بھی ہے، چاند اور اس کے ذریعے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، درخت اور شجر کی بھی ضرورت ہے، بلکہ سانپ جیسے زہریلے اور مہلک جانوروں کے زہر کو بھی انسان بہت سے کام میں استعمال میں لاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شبنم کے اور بارش کے ایک معمولی قطرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا انسان محتاج ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا ان چیزوں کو انسان کی کوئی ضرورت ہے؟ سورج کو انسان کی کیا ضرورت؟ چاند اور ستارے کو کیا ضرورت؟ ہوا اور پانی کو انسان کی کیا ضرورت؟ لیکن انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا انسان ایک محتاج مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محتاج مخلوق نہیں۔ لیکن آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ انسان جو ایک محتاج مخلوق ہے، اس محتاج مخلوق کی حاجتیں پوری کرنا کس کے ذمہ ہے؟ سورج کو وقت پر نکالنا، غروب کرنا، چاند کو نکالنا، غروب کرنا، ہواؤں کا، پانی کا ایک نظام چلانا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ کون پورے کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے ذمے انسان کی ان حاجتوں کا پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی حقیقت یہی ہے کہ محتاج مخلوق کا اپنے بے نیاز خالق کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کرنا۔ عربی زبان میں دعا کے معنی پکار کے آتے ہیں، لیکن شریعت کی زبان میں دعا کہتے ہیں محتاج مخلوق کا اپنے بے نیاز خالق، مالک اور بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کرنا، جس کے ذمے ان ساری چیزوں کا نظام ہے۔
اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں دعا کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ میں نے ایک بات تو آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کریم میں دعا کے بارے میں کیا کیا آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ شروع میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ نمبر 2، 8ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ نمبر 3، 20ویں پارے میں ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب تم بے قرار اور مجبور ہو جاتے تو کون ہے جو تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے اور تم سے برائی کو دور کرتا ہے۔ 24ویں پارے میں آیت ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری مانگ اور پکار کو قبول کروں گا۔ نمونے کے لیے یہ 4 آیتیں کافی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ہم سمجھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادات کا مغز ہے، خلاصہ ہے، عبادات کا نچوڑ ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں جو اتر چکی اور ان مصیبتوں میں جو اب تک نہیں اتری، یعنی جو بلائیں آ چکی ہے دعا کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اب تک نہیں آئی دعا کی وجہ سے وہ ٹل جایا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو ان روایات سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ دعا کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب چوتھی بات اہم وہ یہ ہے کہ علماء نے دعا کے کچھ ظاہری آداب بیان کیے اور 5ویں نمبر پر کچھ باطنی آداب بیان کیے۔ تو ہم پہلے دعا کے ظاہری آداب سمجھیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، اس کے ظاہری آداب کون کون سے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ سب سے پہلا ادب ہے کہ بندہ وضو کر کے دعا مانگے، با وضو آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی فرض اور واجب نہیں، یہ ایک ادب ہے
ورنہ بندہ بغیر وضو کے دعا مانگے تو بھی مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو۔ ایک صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پیغمبر علیہ السلام نے انہیں جواب نہیں دیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، تمہارے سلام کے جواب دینے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا، لیکن میں نے سوچا میں باوضو تمہیں سلام کا جواب دوں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں فرماتے، تو دعا کا مقام اور مرتبہ تو سلام سے اونچا ہے، دعا کو تو عبادات کا مغز اور خلاصہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر کیا دعا کا کم از کم یہ ادب نہیں بنتا، یہ حق نہیں بنتا کہ بندہ وضو کر کے دعا مانگے؟ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ یہ بھی کوئی شرط واجب اور ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر سمت میں ہر جہت میں موجود ہے، لیکن مسلمانوں کو قبلے کے ساتھ ایک مناسبت ہے، اور ہماری بہت سی عبادتیں قبلے کی جانب رخ کر کے ادا کی جاتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا طرز بھی دعا کے بارے میں یہی بتلاتا ہے کہ آقا علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی روایات کا یہ مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء یعنی بارش طلبی کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی۔ اس سے ہمیں ایک ادب جاننے کو ملا کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب ظاہری یہ ہے کہ دعا دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے، اور اس کے ساتھ ایک چوتھا ادب بھی سمجھ لے کہ بندہ اپنی ہتھیلی کو اپنے سامنے رکھے اور نیچے والے حصے کو زمین کی طرف رکھے۔ یہ ادب حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اگرچہ ضروری یہ بھی نہیں، دل میں کوئی دعا مانگتا ہے اللہ کی ذات اس وقت بھی قبول کرنے والی سننے والی ہے، لیکن آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم، تمہارا رب بڑا شرم والا اور سخی شریف ہے، اسے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے ناکام اور خالی ہاتھ واپس کر دے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، آقا فرما رہے کہ تمہارا رب بڑا شرم والا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دے، تو ہاتھ اٹھائیں گے تو لوٹنے کا سوال ہو۔ تو یہ بھی دعا کا ادب ہوا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ساتھ میں ایک ادب آپ کو بتلا دیا کہ ہاتھ اٹھانے کی شکل اور کیفیت یہ ہو کہ ہماری جو ہتھیلی ہے وہ چہرے کی طرف ہو اور نچلا حصہ زمین کی طرف ہو۔ پانچواں ادب اور چھٹا ادب۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ بندہ دعا کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف سے کرے، اور اس کے ساتھ چھٹا ادب بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ یہ دو ادب ساتھ میں، پہلے اللہ کی تعریف
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کو دیکھا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی، نہ اللہ کی حمد و ثنا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آقا نے فرمایا بھلا آدمی، اس نے جلدی کر دی۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مانگو، اس کو کہو مانگے، اس کی پکار قبول کی جائے گی، یہ جو سوال کرے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ادب جاننے کو ملا کہ دعا کا یہ ادب ہے کہ ابتدا میں اللہ کی تعریف ہو، اس کی حمد و ثنا ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے۔ دعا کا ساتواں ادب یہ ہے کہ آپ جس چیز کا سوال کر رہے ہو اس کا پختہ عزم، ارادہ، شک شبے کے الفاظ کے ساتھ دعا نہ کرے، اس لیے کہ آپ جس ذات کو پکار رہے ہو اس ذات پر کوئی زور زبردستی کرنے والا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے دعا نہ کرے کہ پروردگار تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ ارے مغفرت کرنا اس کا کام ہے، رحم کرنا اس کا کام ہے، کون اس کو مغفرت سے روک سکتا ہے؟ رحم کرنے سے کون اسے منع کر سکتا ہے؟ اس پر کون اکراہ یعنی زور زبردستی کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم دعا اس انداز کے ساتھ کریں کہ پختہ عزم ہو، جس چیز کا سوال ہو اس کا ہم پختہ ارادہ کریں۔ یہ دعا کا ساتواں ادب ہے۔ دعا کا آٹھواں ظاہری ادب دعا تضرع کے ساتھ ہو، عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو، گڑ گڑا کر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ادعوا ربکم تضرعا۔ تضرع کیا مختصر لفظ ہے قرآن کریم کے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ یہ تضرع کا لفظ ضاد را اور عین سے بنا ہے، زرع، اور یہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے تھن کو اپنے منہ میں لیتا ہے، اس وقت اہل عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بچہ عاجز ہے، وہ کمزور ہے اور اسے یقین ہے کہ میرے لیے سہارا فقط میری ماں ہے۔ قرآن کریم نے دعا کا ادب سکھلاتے ہوئے یہ لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ جس طرح وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، تم اپنے رب کے سامنے اس سے زیادہ محتاج ہو، اور جس طرح اس بچے کو یقین ہے کہ میرے لیے سہارا فقط میری ماں ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سہارا فقط ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں دینے والا اور وہی ہماری بلاؤں کو ٹالنے والا، مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ گڑ گڑا کر ہو، عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے مجبور سمجھ کر۔ اور نواں ادب وخفیہ، دعا چپکے چپکے ہو، اگرچہ زور سے دعا کی جائے مجمع میں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بندہ اکیلے میں تنہائی میں دعا کرے تو چپکے چپکے ہو،
زکریا علیہ السلام کی دعا کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں نقل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ چپکے چپکے پکارا۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول کی اور نیک صالح فرزند کی نعمت سے نوازا۔ یہ ادب ہے، اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جو دعا چپکے چپکے آہستہ کی جاتی ہے وہ دعا زور سے کی جانے والی دعا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ تو دعا کے ظاہری آداب ہیں۔ اب سمجھیے دعا کے باطنی آداب کون کون سے جن کا تعلق قلب سے ہے، باطن سے ہے۔ تو سب سے پہلا ادب کہ ہمارے دل میں توحید ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ جب بندہ توحید کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرے گا تو وہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر کسی کے پاس توحید نہیں، کافر ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ ابلیس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کو رب تعالی نے اپنے دربار سے نکالا، اسے یقین تھا کہ یہاں سے مجھے ملے گا، تو فوراً اللہ سے دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ لیکن اگر بندے کے پاس توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، پھر اس اقرار کے ساتھ دعا کرتا ہے تو قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اس دعا میں 4 چاند لگ جایا کرتے۔ یہ دعا کا ایک باطنی ادب ہو۔ دوسرا باطنی ادب یہ ہے کہ بندہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی، اللہ سے دعا کرو اس شان کے ساتھ کہ تم قبولیت کا یقین بھی رکھتے ہو۔ تمہیں اس بات کا یقین ہو میں جس ذات کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن بھی رہا ہے، میرے اٹھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور میری پریشانی اور تکلیف سے واقف بھی ہے، اور دور کرنے پر قادر بھی وہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ تیسرا باطنی ادب اخلاص کے ساتھ ہو، اور اخلاص کی مثال قرآن کریم میں دی گئی کہ جب کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی طغیانی میں دریا کی موج میں الجھتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اللہ کو کیسے اخلاص سے پکارتے ہیں۔ تو اس طرح اخلاص کے ساتھ دعا ہو، یہ بھی دعا کا ایک باطنی ادب ہے۔ دعا کا ایک باطنی ادب یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا سہارا لے کر دعا کی جائے۔ اس لیے کہ آپ تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہے، اپنے خالق کو پکار رہے، آپ کے علم میں کوئی ایسی نیکی اور کوئی عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ میں پیش کر سکتا ہوں، آپ پیش کیجئے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ جو 3 بندے پناہ لینے کے لیے غار میں آئے تھے، اوپر سے چٹان آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا،
بچنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملا۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت والے عمل کو پیش کیا، ایک نے عفت اور پاک دامنی کو پیش کیا، ایک نے اپنے ملازم کے ساتھ امانت داری کے معاملے کو پیش کیا، تو پھر اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کے لیے نجات کا راستہ کھل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے علم میں کوئی نیکی ہے، کوئی عمل ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیجئے اور اس کا سہارا لے کر دعا کیجئے۔ یہ دعا کا چوتھا باطنی ادب ہے۔ پانچواں باطنی ادب کہ قبولیت کے کچھ مخصوص زمانے ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں۔ قبولیت کے ان اوقات کو تلاش کر کے آپ اس میں دعا کیجئے۔ مثلا آج جمعہ کا دن ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جمعہ کے دن ایک مستجاب مقبول گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ علماء نے 30 سے زیادہ اقوال بیان کیے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ مستجاب گھڑی دو خطبوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر، دل میں بغیر زبان ہلائے دعا کیجیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ مقبول اور مستجاب گھڑی جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے آخری ساعت، آخری گھڑی ہوا کرتی ہے۔ تو مقبول زمانے میں قبولیت کے اوقات میں دعا کیجیے۔ رمضان کا پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے، اور پھر اس میں روزانہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افطار کے وقت سجے ہوئے دسترخوان کو دیکھ کر بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ افطار کی دعا بھول جاتا ہے، دوسری دعا کیا یاد رہے گی؟ یہ کون سی دعا پڑھنی؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہی یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح آخری عشرہ رمضان قبولیت کا خصوصی زمان، آخری عشرے کی طاق راتیں، اسی طرح شب قدر، شب برات اور پہلی رجب کی رات، جیسا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اخیر میں یہ بات لکھی ہے، قبولیت کی 5 راتیں، اس کے اندر پہلی رجب کی رات کو، اسی طرح نصف شعبان کی رات کو، شب قدر کو، عیدین کی رات، دونوں عید کی رات قبولیت کی رات ہے، عرفے کی رات قبولیت کی رات ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر بیان کیا گیا۔ اسی طرح مختلف اوقات جو قبولیت کے ہیں، بندہ ان اوقات کی رعایت کرتے ہوئے دعا کرے تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ چھٹا باطنی ادب قبولیت کے جس طرح کچھ اوقات اور زمان ہیں، قبولیت کے کچھ مکانات بھی ہیں۔ اگر ان مکانات میں، ان جگہوں پر دعا کی جائے تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی؟ مسجد قبولیت کی بہترین جگہ، اس میں آپ دعا کیجیے۔ اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مکہ اور مدینہ میں قبولیت کی 15 جگہیں ہیں۔ مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے زمزم پر دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے، دونوں کے بیچ میں جو دوڑنے کی جگہ ہے جہاں ہری لائٹ لگی ہے وہ قبولیت کی جگہ ہے، مینا میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں تو پوچھنا ہی کیا،
وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ مزدلفہ کی وادی، پیغمبر علیہ السلام کی جو دعا میدان عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. اسی طرح درمیانی اور چھوٹے شیطان کی رمی سے فراغت کے بعد پیچھے ہٹ کر قبلہ رخ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مسجد حرام میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دعا قبول ہوتی ہے، ریاض الجنہ میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ ساری قبولیت کی جگہیں ہیں. تو یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے کہ بندہ ان جگہوں پر دعا کا اہتمام کرے. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لے کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو فضائل رمضان میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. عادل اور منصف بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح باپ کی بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو مضطر ہو، مجبور ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حلال کا اہتمام کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنی کمائی پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. تمہیں اللہ یہ مقام دے گا کہ تم ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول کی جائے گی. ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی دعائیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہیں. غائب کے لیے دعا کرے مسلمان کا اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرنا، یہ دعا قبول ہوتی ہے. اب ایک آخری بات سمجھ لیں، کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعاؤں میں بے فائدہ قیودات اور شرائط لگانا، اللہ کو ایسی دعا پسند نہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا، وہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها. اے اللہ، میں آپ سے جنت میں سفید محل کا، اور میرے والد صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے جنت میں وائٹ ہاؤس کا سوال کرتا ہوں، وہ بھی دائیں جانب جب میں جنت میں داخل ہوں. تو فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹوکا کہ بیٹا اللہ سے جنت کا سوال کرو، ایسا سوال کرنا کہ دائیں طرف وہ پلاٹ ہو، وہ بھی وائٹ کلر کا ہو. تو یہ ساری قیودات، اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ عنقریب ایسی قوم آئے گی جو دعاؤں میں اس طرح کے قیودات اور شرائط کا اضافہ کرے گی. تو اللہ کو ایسی دعا پسند نہیں. اسی طرح دعا میں تنگی کرنا، فقط اپنے لیے دعا کرنا، دوسروں کو چھوڑ دینا. پیغمبر علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ تو مجھ پر اور فقط محمد علیہ السلام پر رحم کر، اور ہم دو کے علاوہ کسی پر رحم مت کر. تو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ بھلے آدمی، تم نے تو اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، سمیٹ دیا، ایسی دعا مناسب نہیں. اسی طرح آدمی اپنے ہی خلاف بد دعا نہ کرے. جو اپنے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا کہ تم جو دعا کرتے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو ایسی دعا نہ کی جائے کہ جس میں آدمی
بہت سی مرتبہ پریشان ہوتا ہے یا اپنی اولاد سے تنگ آتا ہے، انہیں ہی کوسنے لگتا ہے، انہیں برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ ارے اگر وہ قبولیت کا وقت رہا اور پھر انہیں کوئی بیماری ہوئی تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ پریشان ہو گیا، اس پر حالات آ گئے۔ اور حرام کمائی والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث سنائی، بہت سے لوگ پراگندہ حال، پراگندہ بال، سفر کیے ہوئے، قبولیت کی ظاہری ساری علامتیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، انہیں حرام غذا دی گئی، کہاں سے ان کی دعا قبول ہو؟ اور دعا جب بندہ کرتا ہے اللہ کی جانب سے تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پیش آتی ہے، یا تو بندے کی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، نمبر 2 یا تو تاخیر ہوتی ہے۔ اب تاخیر ہوتی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں تو اللہ سے سوال کرتا ہوں لیکن کچھ ملتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ جب فرعون کی پریشانیوں سے عاجز ہو گئے اور فرعون کے لیے بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، جب تک یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہیں لیں گے وہاں تک ایمان لانے والے نہیں۔ مفسرین نے لکھا اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا۔ اور ہم تو کیا چاہتے ہیں کہ ہاتھ ایسے رکھے اور وہ چیز ہماری گود میں آ کر پڑے۔ ارے اللہ کی جانب سے کبھی کبھار جو تاخیر ہوتی ہے اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ نہ یہ چیز ہمیں اس وقت ملتی ہے نہ تاخیر سے ملتی ہے، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا جاتا ہے، اور آخرت میں جب بدلہ ملے گا تو چاہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج اتنا اتنا اجر پاتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت مختلف حالات سے دوچار ہے، پریشانیوں کے اور مصائب کے اور فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے، اور اگلے مہینے میں ہمارے اس سورت ضلع کا اجتماع بھی ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی محنت اور چلت پھرت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھے اور پریشانیوں کے یہ بادل گھٹے، مصائب کے اور فتنوں کے دلدل سے ہم نجات پائے۔ اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہونے والے اجتماع کو امید سے بڑھ کر کامیاب بنائے، آسان بنائے، اور دعاؤں کے ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں دعا کا اہتمام اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔